رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محمد ناظم تلہر ضلع شاہجہاں پور سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص وقتی طور پر ضرورت مند ہے، اگر اس کو زکوٰۃ کا مال بتا کر دیا جائے کہ یہ مال زکوٰۃ کا ہے تو اس کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور اس کو برا بھی لگے گا اور وہ زکوٰۃ کا مال لے گا بھی نہیں، اور یہ آدمی غریب مسکین بھی نہیں ہے، وقتی طور پر اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے سے احتراز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو گئی کسی نے اگر دے دیا، لیکن مہاجن سے سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، بینک سے سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، لون لیتے ہیں، اس میں ان کو کوئی بے عزتی نہیں لگتی۔ یہ تصورات ہمارے اپنے گڑھے ہوئے ہیں، ان تصورات کا کوئی بھی اسلامی شریعت کی روشنی میں نہ اہمیت ہے، نہ مقام ہے، نہ درجہ ہے۔ زکوٰۃ کا مال وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی لے لے گا تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی، اور وہ مسلمانوں کے لینے کا نہیں ہے، وہ بے عزتی والا مال ہے۔ اور لوگوں کو آج کل یہ بھی دیکھا کہ تانے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کھا کر تو بڑا ہوا ہے، زکوٰۃ کا مال کھا کر یہ لوگ پلے بڑھے ہیں۔ بہت سارے لوگ علماء کرام کو اس طرح کے تانے دیتے ہیں، اسلامی مدرسوں میں پڑھ کر آئے ہو، وہاں زکوٰۃ خیرات کا مال چلتا ہے اور تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کی جہالت، حماقت اور بے وقوفی ہے۔ زکوٰۃ کا مال اللہ رب العزت نے 8 قسم کے لوگوں کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے جائز ہے، پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے، نہ ان کی عزت جاتی ہے، نہ کوئی وہ بے عزتی کا سبب ہے، اور نہ اس سے کسی کی عزت ڈاؤن ہوتی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر کسی کو عار دلائیں کہ تو زکوٰۃ کا مال کھا کر بڑا ہوا ہے، یا علماء کرام کو آپ گری ہوئی نظر سے دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیم کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال کھا کر بڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں یہ شیطانی سوچ ہے، اسلام کا اس سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ یہ جو اصناف اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، تو کیا غریب اور مسکین کو زکوٰۃ کا مال کھانا اس کی بے عزتی ہے؟ وہ مال پاک صاف نہیں ہے ان کے لیے کھانا۔ یہ والعاملین علیہا، جو محصلین ہوتے تھے رسول اکرم کے زمانے میں، جو زکوٰۃ، جو ایک طرح سے آج کی اصطلاح میں دیکھیں تو ٹیکس وصول کرنے والے، یہ تو ٹیکس وصولنے کا جو کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کا جو لوگ کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا ہے۔ والعاملین علیہا کہا گیا۔ کوئی آدمی کسی کا غلام ہے تو اس کے آقا سے بات کر کے زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دیا جائے غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، تو یہ بھی جائز اور درست ہے،
زکوٰۃ کا مال اس میں لگ سکتا ہے. اب آپ اس کو آر دلائیں، کیا بات کرتا ہے؟ زکوٰۃ کے مال سے تو آزاد ہوا ہے. پوری تاریخ اسلام میں ایسی آر کسی نے دلائی ہے؟ پھر اسی میں والغارمین کہا گیا، جو لوگ کسی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، قرض لیا تھا اب وہ کسی طرح سے ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، تو زکوٰۃ کا مال ایسے لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے ان کی اس قرض کی ادائیگی کے لیے. تو یہ کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ اور آخر میں وفی سبیل اللہ ذکر کیا گیا، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے. تو دین کی سربلندی کا آج کون سا کام ہے سوائے مدارس اسلامیہ اور علماء کرام؟ دین کے لیے اگر کوئی طبقہ کام کر رہا ہے تو وہ یہی طبقہ ہے جو دین کو پڑھتا ہے، حاصل کرتا ہے، جو دین کو پھیلاتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے، دین کو اصلی حالت میں رکھنے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے. اور کون ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال کوئی ایسا ہے گندا کہ اگر کسی نے لے لیا تو اس کی عزت چلی جائے گی، سماج میں وہ بے عزت ہو جائے گا. بھائی انہی ضرورتوں کے لیے زکوٰۃ کا مال رکھا گیا ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، بینک بیلنس ہے، بہت سارا ڈپوزٹ کرا رکھا ہے، وقتی طور پر اس کو کوئی ضرورت پیش آئی پیسے کی تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال بغیر بتائے ہوئے دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کا دل نہ ٹوٹے. بھائی وہ زکوٰۃ کا مستحق کب ہے؟ وہ پہلے زکوٰۃ کا مستحق تو بنے تب وہ اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. آپ اس طرح کی باتیں کھڑی کر لیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ اس کو بتا کر دیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ کر کہ ارے زکوٰۃ کا مال لینے کی نوبت پڑ رہی ہے، یہ زمین کب کام آئے گی، یہ مکان کب کام آئے گا، یہ جو سونا رکھا ہوا ہے میری بیوی نے یہ کب کام آئے گا. تو وہ سونا تھوڑا سا بیچ دے، تو کوئی دکان بیچ دے، کوئی زمین بیچ دے اور اپنی ضرورت پوری کرے. کیوں وہ زکوٰۃ کا مال لے رہا ہے؟ آپ بغیر بتائے اس کو دے رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کو بتا کر دے دیجئے. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کو دینا درست نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے تو آپ کی معلومات ناقص ہو سکتی ہے. تو اس کو بتا دیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دے دوں. وہ اپنے آپ سمجھے گا اس کو. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں دے دیجئے تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں اس کا مستحق ہوں، کہیں مسئلہ معلوم کیا ہوگا اس نے تو لے سکتا ہے. آپ بے خبری میں اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیں گے، وہ سمجھے گا آپ نے بڑا احسان کیا ہے اس کے اوپر اور سوچ رہا ہے کہ نہیں زکوٰۃ لینے کی نوبت نہیں آئی، فلاں صاحب نے جو ہے ہمارا کام نکال دیا. جبکہ اس کے پاس اتنے وسائل تھے، مالی وسائل. پیسہ ہی تو نہیں تھا لیکن پیسہ حاصل کرنے کے وسائل تو سارے تھے. سونا تھا، چاندی تھی، زمین موجود تھی، مکان موجود تھا، دکان موجود تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو بیچ کر وہ پیسہ حاصل کر سکتا تھا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کا مال نہ تو اتنا خراب ہے کہ آپ عار دیں اور نہ اتنا آسان ہے کہ ہر ایک آدمی کو آپ دینے لگ جائیں. زکوٰۃ کا مال دینے سے پہلے کسی عالم سے، جانکار سے پوچھ لیجئے. اپنے ذمے سے کسی طرح نکل جائے، کسی کو بھی دے دیا، مستحق ہے نہیں ہے کوئی بھی ہے اور اس کو دے دیا آپ نے، چلو ہمارا
ذمے سے نکل گیا اب ہم پکڑاؤ نہیں ہے، یہ بھی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے۔ غیر مستحق کو زکوٰۃ کا مال مت دیجیے آپ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔